السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 بیٹا آپ کا قرآن پیریڈ ہے۔ اپنا قرآن مجید کھول لیں، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے سبق پر پارے پر رکھ لیں، دھیان توجہ سے تلفظ کو سن کے غور سے پھر اس کی تلاوت کریں بیٹا۔ پہلے سبق کو پڑھنا ہے بیٹا، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد ہر رکوع کو کم از کم 5 مرتبہ دہرانا ہے بیٹا۔ سورۃ النور آپ کی چل رہی ہے، 7واں رکوع ہے بیٹا آپ کا، 7واں 8واں اور 9واں رکوع جو ہے آج آپ کا سبق ہوگا۔ پہلے بھی آپ کے 3 رکوع ہوئے تھے اور آج بھی بیٹا 3 رکوع ہی ہیں، اور 3 رکوع کو ہر رکوع کو آپ نے ایک دن کم از کم 5 مرتبہ ایک دن میں یاد کرنا ہے، سنانا ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی آپ کو پہلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ کم از کم ایک پارہ آپ پیچھے والے پاروں میں سے دہرائی روزانہ کر لیا کرے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ ہے، رحمت کا دھاکہ ہے، اور اس عشرے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کمائیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور رمضان میں تو قرآن مجید کا اور نیکیوں کا اجر اور بڑھ جاتا ہے، تو ہم اپنے لیے بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں بیٹا۔ اپنے پارے پہ نظر رکھیں بیٹا، اپنے سبق پہ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھیں اور سبق پر دیکھیں، غور سے سنیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون۔ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بیٹا اسی طرح اپنے پورا رکوع دہرانا ہے۔ ایک رکوع آپ کا مکمل ہوا ہے، 7واں اور 8واں رکوع شروع کر رہے ہیں بیٹا۔ اپنے پارے پہ نظر رکھیں اور بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں اور صحیح یاد کر کے سنائیں بیٹا۔ کم از کم ایک رکوع کو 5 مرتبہ کم از کم دہرائی ہونی چاہیے بیٹا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ اسی ترتیب بیٹا آپ نے 3 رکوع کی دہرائی کرنی ہے اور سورۃ النور آپ کی مکمل ہوئی ہے بیٹا۔ ہر رکوع کو 5 مرتبہ کم از کم دہرا کے صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر کے بیٹا سنانا ہے۔ اور یہ اب سورت پوری ہو گئی ہے تو اگلے ہفتے آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، تو آپ نے سورت نور کو مکمل دہرا بھی کر لینی ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے 1 پارہ بھی روزانہ سابقہ دہرائی بیٹا لازمی کرنی ہے۔ روزانہ 1 پارہ کم از کم پیچھے والے پاروں کی دہرائی لازمی کرنی ہے بیٹا۔ بیٹا مشکل الفاظ سبق کے اندر ہی جو آج کے رکوع پڑھے ہیں اسی میں سے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ اوپر دیکھیں گے غور سے، دھیان سے بیٹا، حرف کو دیکھ کر اس کا جوڑ کریں گے بیٹا۔ جوڑ کرنے کا آسان طریقہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پہلے حرفوں کا نام، پھر اس کی حرکت کا نام، پھر غنہ اگر حروف آ جائیں تو اس کو بھی ملانا، اور غنہ حروف تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر بھی پڑھتے ہیں اور پھر اکیلا بھی پڑھا جاتا ہے بیٹا۔ جوڑ کرنے میں پہلے بھی 6 کلاس میں آپ نے جوڑ کیے تھے۔ حرفوں کا جوڑ کرنا آسان طریقہ یہی ہے کہ پہلے حرفوں کا نام لینا، پھر اس کی حرکت کا نام لینا، پہلے جوڑ کر کے پوری آیت کو تلاوت کرنا، اس کے بعد پھر رواں پڑھنے کی کوشش کرنا۔ سورۃ النور کے آخری 3 رکوع آپ کے سبق کے ہوئے ہیں بیٹا، اسی میں سے یہ سبق ہے آپ کا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، آپ اس کا جوڑ کر لے۔ لام الف زبر لا، تا ہا زبر تا، لا تح، سین زبر سا، لا تحسا، با نون زبر بان، نون لام زبر نل، لا تحسبن نل، لام زبر لا، لا تحسبن اللہ، ذال یادر دی، لا تحسبن الذی، نون زبر نا، لا تحسبن الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را واو پیش رو، کفروا، لا تحسبن الذین کفروا، میم عین پیش مو، جیم زیر جی، معجی، ذال یا زر دی، معجزی، نون زبرنا، معجزین، فا لام زیر فل، معجزین فل، حمزہ را زبر ار، رضا زر دی، فل ارض، معجزین فی الارض، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، آگے وقف، معجزین فی الارض۔ بیٹا اسی طرح اس کا جوڑ بھی کرنا ہے، رواں بھی پڑھنا ہے، اور تلفظ کا خیال رکھنا ہے، موٹے باریک حرفوں کا بھی خیال رکھنا ہے، غنے اور مد حرفوں کا بھی بیٹا خیال رکھ کے تلاوت کرنی ہے،
اور 3 رکوع آپ کے سبق ہوئے ہیں، اور 3 رکوع کی آپ نے دہرائی کر کے اچھی طرح یاد کر کے تلفظ کے ساتھ سنانے کی کوشش کرنی ہے، اور پہلے والے پاروں کی بھی بیٹا دہرائی کرتے رہنا، اور زبانی صورتیں سورۃ الفجر سے لے کے سورۃ الناس تک وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے بیٹا۔ اسی ہفتے میں آپ نے کم از کم سورۃ الفجر سے لے کے سورۃ العلق تک یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد سورۃ البینہ سے آگے سورۃ الناس تک ہو جائے گا۔ آدھا اس ہفتے میں کر لینا، آدھا اگلے ہفتے میں۔ زبانی صورتیں کم از کم 5 صورتیں زبانی یاد کرنی ہے، روزانہ کے اعتبار سے سنانی بھی ہوں گی بیٹا۔ اب اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا، آپ کی صورت ختم ہو گئی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہوگا بیٹا اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔